اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ جب آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت اجاگر ہو گئی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقلنا، پھر ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے، یا آدم، اے آدم، اسکن، آپ رہیے، انت، آپ، اسکن انت، آپ رہیں، سکونت اختیار کریں۔ سکونت کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ وزوجک، اور آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، الجنہ، جنت میں، ابھی آپ دونوں جنت میں رہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا، آپ دونوں کھائیے۔ کل کھانے کو کہتے ہیں کتاب والے کاف سے، اور اگر نقطے والے کاف سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہہ دو، اسے قل هو اللہ احد، کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور کل کی معنی کھاؤ، تو کلا، تم دونوں کھا لو، منہا، اس میں سے، جنت میں سے، جنت ہے، جنت کے میوے جات ہیں، اس میں پھل فروٹس ہیں، جو کھاتے ہو کھاؤ، رغدن، جو کھاؤ، وکلا منہا رغدن، کھاؤ اس میں سے، رغدن، رغدن علماء فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو وافر مقدار میں بھی ہو اور بغیر کسی طلب و تلاش، بغیر کسی تکلیف کے حاصل کی گئی نعمت ہو، اس کے لیے رغد ہے کہ پھر رغدن، جو کھاؤ، حیث شئتما، اور جہاں سے کھاؤ، جہاں سے دل کرے کھاؤ، اور جہاں چاہے گھومو پھرو، پوری جنت تمہارے لیے ہے۔ تو فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ اس میں سے جو چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جو درخت ہے خیال کرنا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، اس سے یعنی قریب نہ جانا، مطلب یہ کہ کھانا نہیں، اس سے مزید تاکید کے لیے اس لیے فرمایا کہ قریب بھی نہ جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو آپ پھر ظالموں میں سے بنیں گے، یعنی اس کا پھل کھا لیں گے، پھر جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جنت سے نکال دیے جائیں گے تو گویا یوں سمجھے کہ اپنے اوپر خود ظلم کر لیا۔ اب وہ درخت کون سا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ویسے کسی نے اس کو گندم کہا ہے، کسی نے انگور کہا ہے، کسی نے انجیر کہا ہے، بس جو بھی اللہ پاک نے مخفی رکھ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو پوچھنے اور اس کی تلاش کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کسی درخت سے منع فرما دیا، اور منع بھی فرما دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اس سے نہیں کھانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ورغلا دیا شیطان نے، عنہا، اس جنت سے، جنت میں وہ جو درخت تھا شجر ممنوعہ، اس سے ورغلا دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر وہاں سے نکال دیا جہاں یہ تھے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، نکال دیا ان دونوں کو، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو، دونوں کو نکال دیا، مما كَانَ فِيهِ، جہاں وہ تھے، وہاں جہاں وہ دونوں تھے یعنی جنت میں تھے، وہاں سے نکلوا دیا دھوکہ دے کر۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی اور شیطان کو مردود فرمایا، تو مردود ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور جنت سے نکال دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، یہ کافی عرصے تک وہاں رہتے رہے، تو شیطان تو پہلے سے نکل چکا تھا، تو بعد میں شیطان کیسے آ گیا، جنت میں پہنچ گیا؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ آسان بات ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے مختلف قدرتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کوئی ملاقات نہ بھی ہو، دور سے بھی وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں نا، دجال کو دیکھیں،
قرب قیامت میں دجال آنے والا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، وہ بارش برسا سکتا ہے، وہ قحط سالی لا سکتا ہے، اپنے ماننے والوں کو خوش کر سکتا ہے، جو اس کو نہیں مانیں گے ان کو تکلیفیں پہنچائے گا، قتل تک کرے گا، اور یہاں تک بھی ہے کہ کسی گردن کاٹ دے گا، پھر دوبارہ رکھے گا، بندہ زندہ ہو جائے گا، پھر کہے گا اب تو مانو میں خدا ہوں، وہ پھر بھی کہے گا میں تو خدا نہیں ہے۔ تو دیکھیے اتنی طاقت اس کے پاس ہے، اور بھی مختلف طاقتیں، زمین کو ہلائے گا۔ تو یہ تو اس کا ایک چیلا ہے دجال، شیطان کا، اور شیطان تو اس کا باپ ہے، جد امجد ہے۔ تو شیطان کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہوگی، اللہ نے کتنی طاقت اس کو دی ہوئی ہے۔ تو اتنی ساری طاقتوں کے باوجود اس ذریعے سے کچھ نے کسی میسمرزم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن کو متاثر کر دیا، یا جناب کسی متشکل میں یہ شکل بدل کے کسی اور جانور کی صورت میں، کسی اور جنات کے ذریعے، کسی بھی صورت میں اس میں وسوسہ ڈال دیا، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں اس درخت سے کھا بیٹھے۔ جب انہوں نے کھا لیا اس درخت سے تو اللہ رب العالمین تو دیکھنے والی ذات ہے، اس لیے فرمایا کہ شیطان نے پھر وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا نکل جاؤ۔ کیا حکم آیا؟ وَقُلْنَا، پھر ہم نے ان سے کہا، اللہ فرماتے ہوئے ہم نے ان سے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم اب ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، یعنی تم سے مراد تم انسان اور جنات دشمن بن جاؤ گے۔ شیطان تو ویسی دشمن ہے، اور شیطان ہے ہی جنات میں سے۔ شیطان کے بارے میں ویسے بھی کہا گیا ہے، قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبینہ، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ ویسے اس کے علاوہ بھی اگر اس سے مراد ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو اولاد کو دیکھیں، ساری انسانیت تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آج کوئی عیسائی بنا ہوا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے اور مسلمان ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو دشمنیاں کرتے رہتے ہیں۔ چلیں اگر ان کا مذہب الگ ہے، میں سوچتا ہوں کہ ان کا مذہب چینج ہے، یہودی ہے ان کا نظریہ الگ ہے، عیسائی ہیں ان کا نظریہ الگ ہے، اور پھر مسلمان ہیں ان کا نظریہ تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اللہ رب العالمین کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق، قیامت کے متعلق۔ لیکن یہ مسلمان بھی آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں، بس جناب ایسے زبردست اختلاف، پھر ان کے مناظرے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، کوئی اگلے کہتا تو کافر ہے، تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے، تو گستاخ ہے، تو یہ ہے فلاں ہے۔ بھائی وہ اختلاف کافی ہے، جو کفار کا اختلاف ہے وہ کافی ہے، آپس میں کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے اختلاف، یکجام بن کے متحد اور متفق رہنا چاہیے ہم سب کو، مسلمانوں کو۔ میں تو یقین جانیے کوئی شخص اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، کیوں بھئی ایسے اپنے آپ کو؟ بس مسلم ہو کافی ہے تمہارے لیے، دیوبندی، اہل حدیث نہ کہا کریں، یہ فرقوں میں اپنے آپ کو مت بانٹیں، بس اہل سنت والجماعت یہ کافی ہے تینوں کے لیے۔ تو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، بعضکم لبعض عدو دشمنی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اور تمہارے لیے وہاں زمین میں، فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے، اب تم وہاں جا کے رہو، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھا لو، اِلیٰ حین، ایک وقت معینہ تک۔ وقت معینہ کیا ہے؟ ایک زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90، 100 سال تک مر جانا ہے نا پھر، تو ایک معینہ مدت تک کے لیے تم نے وہاں زندگی رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، ان کی زوجہ پاک کو نکال دیا، تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اللہ تو ناراض ہو گئے ہم سے، ہم تو گنہگار لوگ تو اس چیز کو کوئی اہمیت خاص نہیں دیتے ہیں، انبیاء کرام تو بس ہو گئے تھے، بس تو ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جب اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا، مجھ سے خطا ہو گئی، تو یہ تو عجیب سی بات نہیں ہوئی؟ پھر تو خیر نہیں ہے میرے لیے۔ یہ دو باتیں ایک عرض کر دوں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا واقعی آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے؟ نہیں، یہ نظریہ کسی کا نہیں ہے، کسی اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ نظریہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں،
گناہ کبیرہ دور کی بات ہے، گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں گناہ کا۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ باقی رہ گئی اگر شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے، کوئی شیطان ورغلا دیتا ہے، کوئی جناب لغزش ہو جاتی ہے، وہ تو ان بشری تقاضے کے مطابق ایسی کوئی بات ہو تو وہ الگ بات ہے۔ باقی گناہ نہیں، گناہ گار نہیں، یہ ایمان ہے سب کا۔ اگر ہم انبیاء کرام کو گناہ گار سمجھیں گے تو نعوذ باللہ ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ اور دوسرے عقل کا تقاضا بھی ہے کہ نبی جب گناہ کرتا ہے تو پھر لوگوں کو ہدایت کیا دے گا؟ اس لیے وہ گناہ گار نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب پریشان ہوا آدم علیہ السلام تو پھر تو بہت روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، یہ کیا کروں؟ اب دعا بھی نہیں مانگ رہے، صرف رو رہے ہیں، پریشان ہے۔ اور دعا بھی اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں دعا کروں اللہ سے، اللہ اور ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا نیک بندہ بہت رو رہا ہے اور پھر مجھ سے مانگ بھی نہیں رہا کہ کہیں میری ناراضگی بڑھ نہ جائے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت عالیہ سے خود آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے۔ اس لیے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر اللہ پاک نے القاء کر دیے، ان کے ذہن میں ڈال دیے، القاء کر دیے، سکھا دیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ پاک نے اپنی طرف سے کچھ کلمات اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تاکہ ان کلمات کو کہہ دو میرے دربار میں، پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہے آدم علیہ السلام کی، قرآن کریم میں ذکر ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر دیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَارْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہیں کھائے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، قرآن کریم میں ہے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم ان عدیہ کو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو ہم پڑھا کریں، رب انی ظلمت نفسی۔ جب بھی میں کچھ کر لوں، کوئی خطا وغیرہ، تو فوراً کہہ دوں رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، یا ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام والی دعا پڑھیں۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام والی دعا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، وہ وہاں یہی دعا پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاکیزہ ذات ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے بن گیا، اللہ پاک نے وہاں سے نجات دے دی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کرے، رب العالمین کے سامنے روئے اور پھر پکارے رب کو، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ان کو کلمات سکھا دیے تو فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، بس اب دیکھیں، پہلے فرمایا غصے میں، فرمایا جاؤ نکل جاؤ نا زمین پہ جاؤ۔ جب اللہ پاک نے رضامندی کا اظہار کیا، نہیں میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے بندے، جب تجھ سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، شیطان نے ورغلا دیا، پھسلا دیا، کوئی بات نہیں، میں راضی ہو جاتا ہوں، لیکن چونکہ اب خلافت عرضی کا تقاضا یہی ہے نا کہ ابھی آپ نے زمین میں جانا ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، پھر زمین میں رہنا ہے، اور پھر ایک معاشرتی زندگی گزارنی ہے، لوگوں کو سب کچھ سکھانا ہے، تو ہم سب نے اس دنیا میں آنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ جاؤ زمین میں۔ قلنا فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اب یاد رکھو فَإِمَّا، اگر يَأْتِيَنَّكُم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدایت، میری طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آئے، یعنی ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ بھی ایک ہدایت ہے۔ تو تمہارے پاس جب بھی کوئی ہدایت آتی ہے، ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک کتاب بھیجی اور ایک نبی بھیجا سکھانے کے لیے،
تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت تم پر آئے تو فمن تبع ہدایہ، پھر جس نے بھی اس ہدایت کی تابع داری کر لی، نبی کی تابع داری کر لی، آئی ہوئی کتاب کی اطاعت کر لی، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے، بس ان کے لیے جنت پکی ہے، اللہ کی رضامندی ملے گی، اور اللہ رب العالمین اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ شرط یہ ہے کہ میری ہدایت، بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کریں۔ ہمارے لیے جیسے میں نے کہا ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہدایت پر، یعنی قرآن کریم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مختصر سی، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہے، آیت سے مراد پیغمبر کا معجزہ بھی ہے، اور خود پیغمبر ایک آیت ہے، نشانی ہے، اور پیغمبر پر اترنے والی کتاب ایک آیت ہے، نشانی ہے۔ تو جنہوں نے بھی کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ فرمایا اصحاب النار ہے، نار آگ کو کہتے ہیں، مراد جہنم، اصحاب ساتھی، جہنم کے ساتھی ہیں یہ لوگ، یہ جہنم کے لیے تیاری کر رہے ہیں نافرمانیاں کر کے، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ کافر کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کفر سے بچائے اور ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔